بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، یہ ہمارا تفسیر قرآن کا 21واں حصہ ہے۔ تو ہماری بات چل رہی تھی قرآن کریم کے اعجاز کے بارے میں کہ قرآن کریم وہ اللہ کا معجزہ ہے جو اپنے نبی کو عطا فرمایا، جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ اور کل ہم یہ بتا رہے تھے کہ ابو جہل کے جیسے جو لوگ تھے ان کو یہ بات پتہ تھی، اور دوسرے مشرکین مکہ اور سرداران قریش جو چھپ چھپ کر قرآن کریم سنتے تھے، لیکن ان کا کبر اور جو خاندانی دشمنی تھی وہ بیچ میں آ گئی، جس کی وجہ سے وہ ایمان لانے سے محروم رہ گئے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن کے اس دعوے اور چیلنج پر صرف یہی نہیں کہ پورے عرب نے ہار مان لی اور سکوت اختیار کیا، بلکہ اس کے بے مثل اور بے نظیر ہونے اور اپنے عجز کا کھلے طور پر اعتراف بھی کیا۔ اگر یہ کسی انسان کا کلام ہوتا تو اس کی کچھ وجہ نہ تھی کہ سارا عرب بلکہ ساری دنیا اس کا مثل لانے سے عاجز ہو جاتی۔ قرآن اور پیغمبر قرآن کے مقابلے میں جان و مال، اولاد و آبرو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تو وہ تیار ہو گئے، مگر اس کے لیے کوئی بھی آگے نہ بڑھا کہ قرآن کے چیلنج کو قبول کر کے 2 سطرے اس کے مقابلے میں پیش کر دیتا۔ مطلب یہ ہے کہ عرب جو ہے، عرب مشرکین مکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلے کی بات آئی تو وہ احد میں آپ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، خندق میں آپ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، بدر میں آپ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ ہر طرح سے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کی، اس کے لیے اپنی جان، اپنا مال اور جو کچھ لگا سکتے تھے وہ لگانے کے لیے وہ تیار ہوئے، لیکن 2 لائن اور 2 سطرے جو ہے وہ قرآن کریم کے جیسی پیش کرنے سے قاصر رہے۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ اپنے جاہلانہ اعمال و افعال کے باوجود منصف مزاج تھے، جھوٹ کے پاس نہ جاتے تھے۔ جب انہوں نے قرآن کریم کو سن کر یہ سمجھ لیا کہ جب در حقیقت اس کلام کی مثل ہم نہیں لا سکتے، تو محض دھاندلی اور بلا وجہ کی حجت انہوں نے نہیں کی۔ اور چونکہ عرب جو ہے، عرب ان کا ایک مزاج تھا، وہ اس طرح کی چیزوں کو اپنے لیے عار سمجھتے تھے۔ یہ نہیں ہے جیسے ہمارے آج کے زمانے میں ہوتا ہے کہ زبردستی کی حجت کی جائے، ریٹا راٹی کی جائے، سامنے والے کو نیچا دکھانے کے لیے جو ہے اس پہ بہتان لگائی جائے، کیونکہ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ہم نے کوئی چیز پیش بھی کر دی تو پورے عرب کے فصحاء اور بلغاء اس امتحانی مقابلے میں ہمیں فیل کر دیں گے، خامخواہ رسوائی ہوں گی، اس لیے پوری قوم نے سکوت اختیار کیا۔ اور جو زیادہ منصف مزاج تھے انہوں نے صاف طور پر اقرار اور تسلیم بھی کیا، جس کے کچھ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ جیسے ہم نے کیا کہتے ہیں اسے، ولید ابن مغیرہ، اور ایسے ہی ابو جہل کا واقعہ بیان کیا، اور ایسے ہی حضرت ابو ذر کے جو بھائی ہے انیس، ان کا بھی واقعہ بیان کیا۔ حضرت طفیل عمرو دوسی کا بھی ایسا ہی واقعہ ہے۔ یہ سارے واقعات اس بات کی مثل ہے کہ ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ ان کے کلام کو جھوٹا مت کہو ورنہ تم لوگ منہ پر گرو گے۔ تو اسی سلسلے کا ایک اور واقعہ یہ ہے کہ عرب کے سردار اسد ابن زرارہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے سامنے اقرار کیا کہ ہم نے خواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے اپنے رشتے ناطے توڑے، تعلقات خراب کیے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ بلا شبہ اللہ کے رسول ہے، ہرگز جھوٹے نہیں، اور جو کلام وہ لائے ہیں وہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اسد ابن زرارہ جو ہے یہ مدینہ کے رہنے والے تھے۔ بہرحال تو یہ روایت خصائص کبریٰ صفحہ نمبر 116 جلد نمبر 1 میں لکھی ہوئی ہے۔ قبیلہ بنو سلیم کا ایک آدمی جس کا نام قیس تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ سے قرآن سنا، چند سوالات کیے، جن کا جواب آپ نے عطا فرمایا تو یہ اسی وقت مسلمان ہو گئے، اور پھر اپنی قوم میں واپس گئے تو لوگوں سے کہا، میں نے روم اور فارس کے فصحاء اور بلغاء کے کلام سنے ہیں، بہت سے کاہنوں کے کلمات سننے کا تجربہ ہوا ہے، اور حمیر کے مقالات سنتا رہتا ہوں،
مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی مثل میں نے آج تک کہیں نہیں سنا۔ تم سب میری بات مانو اور ان کا اتباع کرو۔ پھر انہی حضرت قیس کی تحریک پر، یعنی ان کے سمجھانے پر، ان کی تلقین پر، ان کی قوم کے 1000 آدمی فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف بالاسلام ہو گئے۔ یہ بھی خصائص کبریٰ جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 116 پر لکھا ہوا واقعہ ہے۔ یہ اقرار و تسلیم صرف ایسے ہی لوگوں سے منقول نہیں جو اللہ کے نبی کے مقالات سے یکسو اور غیر جانبدار تھے، بلکہ وہ لوگ ہر وقت ہر طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لگے ہوئے تھے۔ قرآن کے متعلق بھی ان کا یہی حال تھا، مگر اپنی ضد اور حسد کی وجہ سے اس کا اظہار لوگوں کے سامنے نہیں کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ابو جہل اور دوسرے جو لوگ تھے وہ لوگ بھی قرآن کریم کی حقانیت کو، ابھی جیسے 2 واقعات ابھی یہاں ہم نے سنے، ایک تو حضرت قیس کا واقعہ سنا جو بنو سلیم کے تھے، کہ ان کے سینے پر جب قرآن کھل گیا تو اپنے قبیلے کے خود 1000 لوگوں کو لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے، اقرار کیا اور کہا کہ دیکھو ان کا جو کلام ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اور 1000 لوگوں کو لا کر انہوں نے ایمان میں داخل کر دیا۔ دوسری طرف ابو جہل کے جیسے لوگ تھے کہ جانتے تھے کہ واقعی میں بھی اللہ کے نبی کا کلام حق ہے، لیکن صرف اور صرف حسد اور جلن کی وجہ سے، صرف حسد اور جلن کی وجہ سے، صرف حسد اور جلن کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول نہیں کیا، اور لوگوں کے سامنے کبھی بھی اس کا اقرار نہیں کیا کہ ہاں اللہ کے نبی کا جو کلام ہے وہ حق ہے۔ اور یہ چیز ہمارے آج کے زمانے میں بھی آپ کو نظر آئیں گی، اور یہ خاص طور پہ جو تعلیم یافتہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی صلاحیتوں کا اور ایک دوسرے کی جو علمی اہمیت ہے اس کا دوسروں کے سامنے اسی لیے اظہار نہیں کرتے، کسی کی دل کھول کر تعریف نہیں کرتے، کیونکہ دلوں میں تنگی ہے اور حسد اور جلن ایسا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، کوٹ کوٹ کر۔ تو اسی لیے بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ اگر کسی کا بیان طے ہے تو خود دوسرے بیان کرنے والے، دوسرے اہل علم اس کی قابلیت کو جانتے ہوئے کہ یہ شخص جو ہے ہم اس کی برابری نہیں کر سکتے، اس کو جو اللہ نے صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن اس کی مخالفت کریں گے، لوگوں کو بھڑکائیں گے، لوگوں کو برا بھلا کہیں گے، اور اس کے بارے میں یہ کہیں گے لوگوں کو، ارے وہ تو پولیٹیکل آدمی ہے، وہ تو اہل حدیث ہے، وہ تو فلانی جماعت کا ہے، وہ تو اپنے مسلک کا نہیں ہے، وہ تو اپنے خیالات کا نہیں ہے، صرف حسد اور جلن کے اندر۔ اور میں آپ کو یہ بات، میں صاف لفظوں میں بات کرنے والا انسان ہوں، میں صاف لفظوں میں بات کرنے والا انسان ہوں۔ مجھے ملک کے ایک علاقے سے ہماری ایک ایمان والی بہن ہے، وہ بیچاری میرے سے مسئلے مسائل پوچھتے رہتی ہے، تو وہ حج کے لیے گئی، تو حج کے لیے گئی تو وہاں پر چونکہ میرا ایک حج کا بیان ہے، حج کا مکمل طریقہ گھر سے لے کے گھر تک، تو ماشاءاللہ اس کو میں سمجھتا ہوں ابھی تک تو تقریباً 19 لاکھ لوگ یوٹیوب کے اوپر اس کو سن چکے ہیں، 19 لاکھ لوگ، اور میں روز چیک کرتا ہوں تو ہزاروں لوگ روزانہ اس کو سنتے ہیں، اور مجھے الگ الگ علاقوں سے لوگ فون کر کے یہ کہتے ہیں کہ مولانا وہ جو آپ نے حج کا جو طریقہ بتایا ہے، حج کا طریقہ گھر سے لے کے گھر تک، ہم نے اس کو حج کے موقع پر کئی مرتبہ سنا۔ تو ماشاءاللہ، اور اس کے علاوہ بھی میں نے بہت سارے حج کے مسئلے مسائل کے اوپر کم سے کم میں سمجھتا ہوں 20 سے زیادہ میرے بیانات ہیں۔ تو وہ جو بہن ہے، وہ جو بہن جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، وہ بہن ایک علاقے کی رہنے والی ہے، اور وہ بھی حج کے لیے گئی، پچھلے سال کی بات ہے۔ تو حج کے لیے جانے کے بعد وہ میرے جو بتائے ہوئے مسائل ہے، اور میں نے جس طریقے سے بتایا تھا کہ جو وہاں پہ گڑبڑ ہوتی ہے، اور تم اپنا حج پیدل کرنا، اطمینان سے کرنا، ہر رکن ہر ارکان جو ہے اپنے اعتبار سے کرنا، میں نے یہ سب باتیں بتائی ہوئی ہے اس کے اندر۔ تو اس بہن نے جو ہے اس کے اوپر عمل شروع کیا۔ تو ان کے ساتھ میں بھی ایک میرے سے زیادہ پڑھے لکھے ڈبل ڈگری ہولڈر صاحب تھے، لیکن میرے اور ان کے خیالات اس لیے نہیں ملتے تھے
کیونکہ ابھی تبلیغی جماعت کے اندر جو ایک دھڑا الگ ہو چکا ہے، تو وہ جناب جو ہے ان خیالات کے تھے، اور میں جو ہے حضرت جی مولانا سعد صاحب کو اپنا امیر ماننے والا اور مرکز نظام الدین کی تابع داری کے اندر زندگی گزارنے والا اور اطاعت کرنے والا، تو ان میرے سے ڈبل ڈگری ہولڈر جو صاحب تھے، انہوں نے اس بہن سے کہا، ارے 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 بولے یہ مولوی صاحب کے بتائے ہوئے بیان کے اوپر تم عمل کر رہی ہو، تم کو پتہ ہے یہ اپنے خیالات کے نہیں ہے، یہ اپنے خیالات کے نہیں، یہ عمارت والے ہیں بولے۔ یہ مطلب میں عمارت والا ہو گیا تو میرا قرآن الگ ہو گیا، میری حدیث الگ ہو گئی، میرے نبی الگ ہو گئے، میرے مسائل الگ ہو گئے، میرے فتاوی الگ ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھو امت کے اندر فرقہ بندی اور امت کے اندر توڑ یہ کہاں تک پہنچ چکا ہے، آپ اندازہ لگاؤ۔ ان کو پتہ ہے کہ میں جو مسائل بتا رہا ہوں وہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے، وہ جو بتا رہے ہیں وہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے، میرا جو بیان ہے وہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے، لیکن صرف اور صرف اس لیے کیونکہ میرے خیالات ان سے نہیں ملتے ہیں، وہ عمارت کو نہیں مانتے ہیں، تو اس کے لیے میں عمارت کو مانتا ہوں، تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں اب میری ہر چیز باطل ہی ہو گئی، بس باطل ہی ہو گئی۔ اب اللہ رحم فرمائے میرے محترم دوستو، یہ جو صفت ہے ابھی یہاں پہ جو بیان کی گئی ہے، یہ جو صفت کہ حق کو حق جانتے ہوئے بھی اس کو اس لیے نہیں قبول کرنا، وہ اپنے خیالات کا نہیں ہے، یہ تو اسی لیے وہ بہن انہوں نے جو ہے اس کو ایسا کہا، تو وہ بیچاری جب انڈیا واپس آ گئی تو انہوں نے میرے سے اس کا تذکرہ کیا، بولے مولانا یہ کیا رہتا، بولے مسئلہ، مطلب آپ بھی ایک ہی جماعت کے، وہ بھی ایک ہی جماعت کے، آپ بھی دیوبندی وہ بھی دیوبندی، مطلب جب ایک ہی ہے پھر یہ ابھی ایک نیا مسئلہ کیوں آ گیا، بولے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب میرے محترم دوستو آپ مجھے بتاؤ، اب میں کیا بتاؤں امت کو اور کیا بولوں میں؟ ایسے ہی یعنی یہ جو ابھی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ حق کو حق جانتے ہوئے اس کو نہیں قبول کرنا، کیونکہ دل جو ہے نا ہمارے زمانے میں ایسے تنگ دل ہو چکے ہیں، تنگ دل، ہم کو غیبتیں کرنے کا شوق، ہم کو ایک دوسرے کی برائی، مزہ آتا ہے، مزہ ایسا برائی بیان کرنے میں اور کسی کے بارے میں ایسا کھود کے نکالنے کے اندر کہ اور اس کی برائی کہاں ملیں گی، نہیں ہے تو بھی پیدا کرو اس کے اندر، پیدا کرو اس کے اندر۔ ابھی میں نے تھوڑے دن پہلے وہ یو پی میں جو ہے ایک مدرسے کے محتمم صاحب کو ان کے مدرسے کے ہی 2 استادوں نے مل کے قتل کر دیے، مفتی ابو سفیان صاحب۔ تو میں نے اس کے اوپر ایک سبق دیا تھا، میں نے کہا تھا دیکھو اہل علم کا جو حسد اور جلن ہوتا ہے، آپس میں ہی جو جلن ہوتا ہے نا، آپس کے اندر ہی جو حسد ہوتا ہے کہ کسی کو اگر کچھ لوگ زیادہ آ کے مل رہے ہیں تو دوسروں کے دل میں تنگی پیدا ہو رہی ہے، جلن پیدا ہو رہا ہے، کسی کا بیان لوگ زیادہ سن رہے ہیں تو دل میں حسد اور جلن پیدا ہو رہا ہے، تنگی پیدا ہو رہی ہے۔ تو میں نے اس کے اوپر یہ سبق دیا تھا، وہ ہے میرے چینل پہ، آپ سن سکتے ہیں۔ تو ایک مولوی صاحب، وہ بھی ماشاءاللہ ایک مسجد کے اندر خدمت انجام دے رہے ہیں، انہوں نے مجھے، ان کا ہمیشہ کا معمول ہے کبھی میرے سے بات کرنے کی ہے تو رات میں اطمینان سے عشاء کی نماز سے اور ساری ضروریات وغیرہ سے فارغ ہو کے 11 ساڑھے 11 بجے کے ٹائم پہ وہ فون کرتے ہیں۔ انہوں نے مجھے فون کیے، انہوں نے کہا مولانا وہ جو آپ نے مفتی ابو سفیان کے بارے میں بتائی کہ کس طریقے سے ان کے اپنے ساتھیوں نے ہی سازش کر کے ایک عالم دین کو قتل کیے، قتل کرنے والے بھی جو ہے ماشاءاللہ ڈگری ہولڈر ہی تھے، ان پڑھ اور جاہل نہیں تھے، لیکن صرف حسد کے اندر۔ بولے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جتنا حسد اور جتنا جلن اہل علم میں ہوتا ہے، بیان کرنے والوں میں ایک دوسرے کو لے کر ہوتا ہے، یہ میں نے میری آنکھوں سے دیکھا۔ اور پھر انہوں نے اپنا واقعہ بتائی کہ بولے جس مدرسے میں میں پڑھتا تھا، انہوں نے بھی ایک علاقے کا نام لیے، میں نام نہیں لوں گا اس شہر کا، بولے میں فلانے علاقے کے اندر ایک مدرسے میں پڑھتا تھا، تو وہاں پہ ایک ترتیب تھی کہ اکثر وہاں پر جمعرات کے دن عشاء کی نماز کے بعد رات کے وقت میں بیان ہوتا تھا، ایک اللہ والے آتے تھے، اور جب بھی بولے وہ اللہ والے آتے تھے
تو ہمارے مدرسے کے اندر بھی ایک بڑے خطیب صاحب تھے، وہ بھی جو ہے ادھر ادھر کے سفر کیا کرتے تھے، ان کے بھی لوگ بہت زیادہ مرید تھے، بیان سنتے تھے، لیکن چونکہ وہ تھے ہمارے مدرسے کے ذمہ دار، تو وہ کیا کرتے تھے، بچوں کو اعلان کر دیتے تھے کہ یاد رکھو اس جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد وہ جو فلاں مولوی کا بیان ہے، ہمارے یہاں سے کوئی بھی وہاں پر نہیں جائے گا۔ بھائی کیوں نہیں جائے گا؟ تو وہ بیچارے جو تھے، وہ جو آتے تھے بیان کرنے کے لیے، ان کے بارے میں بھی غلط فہمیاں پھیلائی ہوئی تھی۔ حالانکہ بولے مولانا وہ جو بیان کرنے کے لیے آتے تھے اپنے ہی مسلک کے، اپنے ہی خیالات کے، اپنے ہی نظریات کے، صرف اور صرف حسد اور جلن کی وجہ سے، صرف اور صرف حسد اور جلن کی وجہ سے، اور ایک بات ان کے بارے میں یہ کہتے تھے، بولے وہ دو شادیاں کیا، بولے اس نے دو نکاح کیا۔ دیکھو اب آپ میرے محترم دوستو، تنگ نظری دیکھو مسلمانوں کی، یعنی ایک واعظ نے، ایک خطیب نے 2 شادیاں کر دیا، 2 نکاح کر دیا، اس کا مطلب اتنا بڑا ظلم کر دیا اس نے کہ اسلام سے خارج ہو گیا وہ۔ اللہ رحم فرمائے، اور اللہ جو ہے اس امت کے حال پہ، کیونکہ ہمارا آج کا جو زمانہ ہے، میں ہمیشہ ایک بات یہ کہتا ہوں، ہمارے یہاں جبے آ گئے، ہمارے یہاں سب آ گئی دکھاوے کی چیزیں، اسلام دل کے اندر نہیں آیا۔ آج بھی ہمارے سماج کے اندر اگر کوئی 2 نکاح کرتا ہے، اس کو عیب کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، عیب کی نظروں سے، اور کرنے والا اگر وہ ایک عالم دین ہے، خطیب ہے، تو اس کا بیان سننے سے اس لیے روکا جا رہا ہے، اس چیز کو وجہ بتا کر اس نے 2 شادیاں کی ہوئی ہے بولے۔ اور روکنے والے کون ہیں؟ وہ کسی مندر کے پنڈت جی نہیں ہیں، وہ کوئی سادھو سنت نہیں ہے، وہ خود مسلمانوں کے جو ہے مقتدا ہے، وہ خود بھی بیان کرنے والے خطیب صاحب ہے، لیکن وہ دوسرے نے 2 نکاح کیا تو یہ بیچارے کو انگار لگ گئی ہوئی ہے۔ کیوں؟ حسد اور جلن کی وجہ سے، اور کیا ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ حال ہے، یہ مسلمانوں کا حال ہے، اللہ رحم فرمائے۔ تو دوسرے کے اندر کی جو اچھائیاں ہیں، اچھائیاں کبھی بھی کھل کے اس کا اظہار نہیں کریں گے، اس کی تعریف نہیں کریں گے، اس کی حوصلہ افزائی، ہمت افزائی نہیں کریں گے، خالی کیڑے نکالتے رہیں گے، کیڑے۔ جیسا ابھی ہم جو مثالیں سن رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا اعتراف حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کیا، انہوں نے کیا۔ کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ نے ان کے سینے پہ کھول دیا، اور 1000 لوگوں کو لے کر آ گئے وہ ایمان میں داخل کرانے کے لیے۔ اور دوسری طرف ابو جہل کے جیسے لوگ، تو آگے انہوں نے لکھا ہے، علامہ سیوطی نے خصائص کبریٰ میں بحوالہ بیہقی نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل اور ابو سفیان اور اخنس ابن شریق رات کو اپنے اپنے گھروں سے اس لیے نکلے کہ چھپ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنیں۔ ان میں ہر ایک علیحدہ علیحدہ نکلا، اور ایک کی دوسرے کو خبر نہ تھی، اور علیحدہ علیحدہ کونوں میں چھپ کر قرآن سننے لگے۔ تو اس میں ایسے محو ہوئے کہ ساری رات گزر گئی۔ جب صبح ہوئی تو سب واپس ہوئے، اتفاقاً راستے میں مل گئے، اور ہر ایک نے دوسرے کا قصہ سنا، تو سب آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ تم نے یہ بری حرکت کی، اور کسی نے یہ بھی کہا کہ آئندہ کوئی ایسا نہ کرے، کیونکہ اگر عرب کے عوام کو اس کی خبر ہو گئی تو وہ سب مسلمان ہو جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کہہ کر سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اگلی رات آئی تو پھر ان میں سے ہر ایک کے دل میں یہی ٹیس اٹھی کہ قرآن سنیں، اور پھر اسی طرح چھپ چھپ کر ہر ایک نے قرآن سنا، یہاں تک کہ رات گزر گئی، اور صبح ہوتے ہی یہ لوگ واپس ہوئے تو پھر آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، اور اس کے ترک پر سب نے اتفاق کیا۔ مگر تیسری رات آئی تو پھر قرآن کی لذت و حلاوت نے انہیں چلنے اور سننے پر مجبور کر دیا۔ پھر پہنچے اور رات بھر قرآن سن کر لوٹنے لگے، تو پھر راستے میں اجتماع ہوا، تو اب سب نے کہا کہ آؤ آپس میں معاہدہ کر لے کہ آئندہ ہم ہرگز ایسا نہ کریں گے۔ چنانچہ اس معاہدے کی تکمیل کی گئی، اور سب اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ صبح کو اخنس ابن شریق نے اپنی لاٹھی اٹھائی، پہلے ابو سفیان کے پاس پہنچا کہ بتاؤ اس کلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟
اس نے دبے لفظوں میں قرآن کریم کی حقانیت کا اعتراف کیا تو اخنس نے کہا بخدا میری بھی یہی رائے ہے۔ اس کے بعد وہ ابو جہل کے پاس پہنچا، اس سے بھی یہی سوال کیا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو کیسا پایا؟ ابو جہل نے کہا صاف بات یہ ہے کہ ہمارے خاندان اور بنو عبد مناف کے خاندان میں ہمیشہ سے چشمک چلی آتی ہے۔ قوم کی سیادت و قیادت میں وہ جس محاذ پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ انہوں نے سخاوت و بخشش کے ذریعے قوم پر اپنا اثر جمانا چاہا تو ہم نے ان سے بڑھ کر یہ کام کر دکھایا۔ انہوں نے لوگوں کی ذمہ داریاں اپنے سر لے لی تو ہم اس میدان میں بھی ان سے پیچھے نہیں رہے، یہاں تک کہ پورا عرب جانتا ہے کہ ہم دونوں خاندان برابر حیثیت کے مالک ہیں۔ ان حالات میں ان کے خاندان سے یہ آواز اٹھی کہ ہمارے درمیان میں ایک نبی پیدا ہوا جس پر آسمان سے وحی آتی ہے، اب ظاہر ہے کہ اس کا مقابلہ ہم کیسے کریں، اس لیے ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم زور اور طاقت سے ان کا مقابلہ کریں گے اور ہرگز ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ خصائص کبریٰ جلد نمبر 5 اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 115۔ یہ ہے قرآن کریم کا وہ کھلا ہوا معجزہ جس کا دشمنوں کو بھی اعتراف کرنا پڑا ہے۔ یہ تمام واقعات علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ میں نقل کیے ہیں۔ تیسری وجہ اعجاز قرآنی کی یہ ہے۔ اب دیکھو میرے محترم دوستو، یہ پورا واقعہ سن کے پھر آپ کو ایک مرتبہ یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہوں گی، جیسا میں نے کل بھی کلیئر کر کے بتایا تھا کہ بہت سارے لوگ ان کو پتہ ہے دودھ کیا دودھ اور پانی کا پانی کیا، دودھ ہے کیا پانی ہے، پتہ ہے ان کو حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے، لیکن صرف اور صرف وہی جملے جو ابو جہل نے کہا کہ ہمارے علاقے کا نہیں، ہمارے خاندان کا نہیں، ہماری برادری کا نہیں، ہمارے ذات کا نہیں، ہمارے سے علم میں برابری کا نہیں، ہمارے سامنے کا چھوکرا، یہ ساری جو چیزیں آتی ہے درمیان کے اندر، اس کی وجہ سے حق کو حق ماننے سے محروم رہتے ہیں اور اپنے کبر کے ساتھ، اپنی اکڑ کے ساتھ، اپنے گھمنڈ کے ساتھ، اور بس وہی اپنے اندر جو ہے نا وہ پورا بھر کے لے کر قبر کے اندر جانے کے علاوہ کچھ نہیں۔ کیونکہ دیکھو موت تو برحق ہے، لاکھوں لوگ مر رہے ہیں، لاکھوں لوگ، اور یہ جن کے سینوں کے اوپر ایسا پہاڑ بنا ہوا ہے نا، بنا ہوا ایسا تالا لگا ہوا ہے سینے کے اوپر حق اور ناحق کو پہچاننے کے لیے، حق کو پہچانتے ہوئے بھی اپنے گھمنڈ اور اکڑ کی وجہ سے حق کو قبول کرنے سے رکے ہوئے ہیں، یہ بھی قبروں کے اندر جانے والے ہیں، یاد رکھو یہ بھی۔ لیکن مسئلہ ایسا ہے کہ دنیا کی زندگی کو ہی جب انسان سب کچھ سمجھ لیتا ہے تو اس کے بعد کائے کا حق اور کائے کا ناحق۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے اور اللہ حق کی سمجھ اور حق کا فہم عطا فرمائے۔ تیسری وجہ اعجاز قرآنی کی یہ ہے کہ اس میں غیب کی اور آئندہ پیش آنے والے واقعات کی بہت سی خبریں جو قرآن نے دی، اور ہو بہو اسی طرح کے واقعات پیش بھی آئے جس طرح قرآن نے خبر دی تھی۔ مثلا قرآن نے خبر دی کہ روم اور فارس کے مقابلے میں ابتدا اہل فارس غالب آئیں گے، رومی مغلوب ہوں گے، اور ساتھ ہی یہ خبر دی کہ 10 سال گزرنے نہ پائیں گے کہ پھر رومی اہل فارس پر غالب آ جائیں گے۔ مکہ کے سرداروں نے قرآن کی اس خبر پر حضرت ابو بکر صدیق سے ہار جیت کی شرط کر لی، اور پھر ٹھیک قرآن کی خبر کے مطابق رومی غالب آ گئے تو سب کو اپنی ہار ماننا پڑا، اور ہارنے والے پر جو مال دینے کی شرط تھی وہ مال ان کو دینا پڑا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو قبول نہیں فرمایا کیونکہ وہ ایک قسم کا جوا تھا۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے واقعات اور خبریں ہیں جو امور غیبیہ کے متعلق قرآن میں دی گئی، ان کی سچائی بالکل روز روشن کی طرح سے عیاں اور واضح ہو گئی۔ چوتھی وجہ اعجاز قرآنی کی یہ ہے کہ اس میں پچھلی امتوں اور ان کی شریعتوں اور تاریخی حالات کا ایسا صاف تذکرہ ہے کہ اس زمانے کے بڑے بڑے علماء یہود و نصارہ جو پچھلی کتابوں کے ماہر سمجھے جاتے تھے ان کو بھی اتنی معلومات نہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی کسی مکتب میں قدم بھی نہیں رکھا، کسی عالم کی صحبت نہیں اٹھائی، نہ کسی کتاب کو ہاتھ لگایا۔ پھر یہ ابتدائے دنیا سے آپ کے زمانے تک تمام اقوام عالم کے تاریخی حالات نہایت ہی صحیح اور سچے سوانح ان کی شریعتوں کی تفصیلات کا قرآن میں بیان کرنا
ظاہر ہے بجز اس کے نہیں ہو سکتا کہ یہ کلام اللہ کا ہے، اور اللہ نے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کلام میں یہ تمام باتوں کی خبر دی۔ پانچویں وجہ یہ ہے، اس کے متعدد آیات میں لوگوں کے دل کی چھپی ہوئی باتوں کی اطلاع دی گئی، اور پھر اس کے اقرار سے ثابت ہو گیا وہ بات صحیح اور سچی تھی۔ یہ کام بھی عالم الغیب والشہادہ ہی کر سکتا ہے، کسی بشر سے عادتاً ممکن نہیں۔ جیسے قرآن میں فرمایا اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جو تمہاری دو جماعتوں نے دل میں ارادہ کیا کہ پسپا ہو جائے، اور پھر ارشاد فرمایا یقولون فی انفسہم لولا یعذبنا اللہ بما نقول، وہ لوگ اپنے دلوں میں کیا کہتے ہیں کہ ہمارے انکار کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا۔ یہ سب باتیں ایسی ہیں جن کو انہوں نے کسی سے ظاہر نہیں کیا، اور قرآن نے اس کا اعلان کر دیا، انکشاف کر دیا۔ چھٹی وجہ اعجاز قرآنی کی وہ آیات ہے جن میں قرآن نے کسی قوم یا فرد کے متعلق یہ پیشن گوئی کی کہ وہ فلاں کام نہ کر سکیں گے، اور پھر وہ لوگ باوجود ظاہری قدرت کے اس کام کو نہ کر سکے۔ جیسے یہود کے متعلق قرآن نے اعلان کیا اگر وہ فی الواقع اپنے آپ کو اللہ کے دوست اور ولی سمجھتے ہیں تو انہیں اللہ کے پاس جانے سے محبت ہونا چاہیے، وہ ذرا محبت کی تمنا کر کے دکھائے، اور پھر ارشاد فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کر سکیں گے۔ موت کی تمنا کرنا کسی کے لیے مشکل نہ تھا، خصوصاً ان کے لیے جو قرآن کو جھٹلاتے تھے۔ قرآن کے ارشاد کی وجہ سے ان کو تمنائے موت میں خوف و ہراس کی کوئی وجہ نہ تھی۔ یہود کے لیے تو مسلمانوں کو شکست دینے کا یہ موقع بڑا غنیمت تھا کہ فوراً تمنائے موت کا ہر مجلس و محفل میں اعلان کرتے، مگر یہود ہو یا مشرکین زبان سے کتنا ہی قرآن کو جھٹلائے، ان کے دل جانتے تھے کہ قرآن سچا ہے، اس کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اگر موت کی تمنا ہم اس وقت کریں گے تو فوراً مر جائیں گے۔ اس لیے قرآن کے اس کھلے ہوئے چیلنج کے باوجود کسی یہودی کی ہمت نہ ہوئی کہ ایک مرتبہ زبان سے تمنائے موت کا اظہار کر دے۔ ساتویں وجہ وہ خاص کیفیت جو قرآن کے سننے سے ہر خاص و عام مومن و کافر پر طاری ہوتی ہے، جیسے حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام لانے سے پہلے پیش آیا کہ اتفاقاً انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب میں سورہ طور پڑھتے ہوئے سنا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری آیت پر پہنچے تو جبیر کہتے ہیں میرا دل گویا اڑنے لگا، اور یہ سب سے پہلا بیان تھا کہ میرے دل میں اسلام نے اثر کیا، اور وہ آیات یہ ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، کیا وہ بن گئے ہیں آپ ہی، آپ یاد ہی ہے بنانے والے، یا انہوں نے بنائے ہیں آسمان اور زمین؟ کوئی نہیں، پر یقین نہیں کرتے۔ کیا ان کے پاس ہے خزانے تیرے رب کے، یا وہی داروغہ ہے؟ آٹھویں وجہ یہ ہے کہ اس کو بار بار سننے اور پڑھنے سے کوئی اکتاتا نہیں، بلکہ جتنا زیادہ پڑھا جاتا ہے اس کا شوق اور بڑھتا ہے۔ دنیا کی کوئی بہتر سے بہتر اور مرغوب سے مرغوب کتاب لے لیجیے، اس کو 2-4 مرتبہ پڑھا جائے تو انسان کی طبیعت اکتا جاتی ہے، پھر نہ پڑھنے کو جی چاہتا ہے نہ ہی سننے کو۔ یہ صرف قرآن کا خاصہ ہے کہ جتنا کوئی اس کو زیادہ پڑھتا ہے اتنا ہی اس کو شوق اور رغبت بڑھتا جاتا ہے۔ یہ بھی قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کا ہی اثر ہے۔ اب یہ جو چیز ہے میرے محترم دوستو، یہ تو ہم سب لوگ خود محسوس کر سکتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو روزانہ ایک کلام پاک ختم کرتے ہیں، روزانہ ان کو کچھ کام دھندا ہے نہیں، صبح سے لے کے شام تک گھر پہ بس اللہ اللہ کرنا ہے، تو وہ روز ایک کلام پاک پڑھتے ہیں، کئی سالوں سے ان کا معمول ہے۔ بہت سے ایسے ہیں جو روزانہ 10 پارے پڑھتے ہیں، 3 پارے پڑھتے ہیں، اور ہم لوگ اپنی نمازوں کے اندر بار بار وہی صورتیں پڑھتے ہیں، قل یا ایھا الکافرون، قل اللہ احد، انا اعطیناک الکوثر، والعصر، لیکن ذرہ برابر بھی ہماری طبیعت نہیں اکتاتی۔ اگر ہم نے
عشاء میں ایک صورت پڑھ لیے، پھر دوسرے دن مغرب میں وہی صورت پڑھے، کوئی اس کے اندر ہم کو جو ہے اکتاہٹ نہیں محسوس ہوتی کہ بار بار یہی پڑھا جا رہا ہے۔ نویں وجہ یہ ہے کہ قرآن نے اعلان کیا، اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے، وہ قیامت تک بغیر کسی ادنا تغیر اور ترمیم کے باقی رہے گا۔ اللہ نے اپنے اس وعدے کو اس طرح پورا فرمایا کہ جب سے قرآن کریم نازل ہوا ہے آج 1400 برس کے قریب ہونے کو ہے، ہر صدی ہر زمانے میں لاکھوں انسان ایسے رہے ہوں گے جن کے سینوں میں پورا قرآن اس طرح محفوظ رہا، ایک زیر و زبر کی غلطی کا امکان نہیں۔ ہر زمانے میں مرد عورت بچے بوڑھے اس کے حافظ ملتے ہیں۔ بڑے سے بڑا عالم اگر کہیں ایک زیر و زبر کی غلطی کر جائے تو ذرا ذرا سے بچے وہی غلطی پکڑ لیں گے۔ دنیا کا کوئی مذہب اپنی مذہبی کتاب کے متعلق اس کی مثال تو کیا اس کا 10واں حصہ بھی پیش نہیں کر سکتا۔ بہت سے مذاہب کی کتابوں میں تو آج یہ پتہ چلانا بھی مشکل ہو گیا کہ اس کی اصلی زبان کون سی تھی اور اس کے کتنے اجزاء تھے۔ کتاب کی صورت میں بھی ہر صدی ہر زمانے میں جتنی اشاعت قرآن کی ہوئی شاید ہی دنیا کے اور کسی کتاب کو یہ نصیب ہے۔ حالانکہ تاریخ شاہد ہے کہ ہر زمانے میں مسلمانوں کی تعداد دنیا میں بنسبت منکرین اور کافرین کے بہت کم رہی۔ ذرائع نشر و اشاعت بھی جتنے غیروں کے پاس رہے، مسلمانوں کو اس کا کوئی متعدد بھی حصہ نصیب نہ تھا۔ مگر ان باتوں کے باوجود کسی قوم کسی مذہب کی کوئی کتاب دنیا میں اتنی شائع نہیں ہوئی جتنی قرآن کریم۔ اب میرے محترم دوستو، یہاں میں آپ کو کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ ہمارے ملک انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ کے اندر آپ کو لاکھوں حفاظ ملیں گے، لاکھوں قرآن کریم کے حافظ مل جائیں گے، لیکن ایک ملک ایسا ہے، ایک ملک نہیں کچھ ملک ایسے ہیں دنیا کے اندر جہاں ہر گھر میں ہر فرد آپ کو حافظ ملیں گا، یا کم سے کم گھر کے جو ہے آدھے افراد تو ضرور حافظ ملیں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ الجزائر ہے، جیسے تیونس ہے، تیونس دنیا میں سب سے زیادہ حفاظ آپ کو تیونس میں ملیں گے، عورتیں بھی حافظہ اور مرد بھی وہاں کے حافظ، ہر گھر میں، یعنی اتنا قرآن کا وہاں پہ جنون ہے کہ قرآن کریم سے لوگوں کو اتنا لگاؤ ہے کہ ابھی آپ کو کیا بتاؤں، کیونکہ ابھی دیکھو میں افطار کے وقت میں یہ تفسیر بیان کر رہا ہوں اور 7:01 ہو چکا ہے، جو ہمارے پونا شہر کے اندر سورج غروب ہونے کا وقت ہے۔ تو ابھی انشاءاللہ 1 منٹ بعد میں مسجدوں کے اندر اعلان شروع ہو جائیں گے اور افطار کی دعا شروع ہو جائیں گی۔ تو اس کے لیے آج کی ہماری تفسیر کو ہم یہیں پر روکتے ہیں اور آپ تمام لوگوں سے دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ دعا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس تفسیر کو بے انتہا قبول فرما کر ہمارے دلوں میں نور پیدا کر کے ہم تمام کو حق اور ہدایت والے راستے پر اللہ تبارک و تعالی چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔